وبركاته. رحم الله من قرأ الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صدقہ محمد و آل محمد جتنے مومنین اس مجلس رضا میں آئے ہوئے ہیں سب کو ایک ہی قدم پر ہزار ہزار حسنات عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد جتنے مریض ہیں تو علیم و بذات صدور ہیں. تمام حاضرین مجلس کے جتنے مریض ہیں اقبال حسین صاحب بالخصوص سید حسن عباس زیدی اور اہل خانہ زوجہ سید اظہر زیدی سید حسن فر اور دیگر سید زیدی فیملی جتنے ممبران ہیں خدایا تجھے واسطہ بیمار کربلا کا سب کو صحت کامل اور عاجلہ عنایت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد مرحوم سید اطہر زیدی کی درجات بلند فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد رضوان علی صاحب کے جتنے اولاد ہیں میرے اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. ایک مومن کی بیٹی ہیں جو بے اولاد ہے تجھے واسطہ جناب ربا جو کا سب کو صاحب اولاد فرما. اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے محمد و آل محمد سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے بلند آواز سے سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الصلاة والسلام على سيدنا المجدد وبشيرنا المسدد ونذيرنا المؤيد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباكرية والأسرار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والصلوات. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد
فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد تمام تعریف اس خدا کے لیے ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ہو اس آل پر کہ جس آل پر درود نہ بھیجی جائے تو نماز عادت ہے، عبادت نہیں۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اگر غدیر نہ ہوتی تو تمام انبیاء کی زحمات ضائع ہو جاتی، تمام انبیاء کی زحمات کو جس چیز نے بچایا ہوا ہے اور قیامت تک جو چیز بچا کے رکھے گی اسے غدیر کہتے ہیں۔ میں پورا دن ہوتا ہوں اسی عزاداری کے سلسلے سے، اٹک سے آتا ہوں پھر جاتا ہوں گھر، لیکن مجھے انتظار ہوتا ہے کہ میں کب جیتے رہ جاؤں، کیونکہ جو معیار ہیں آپ کے مجمع کا اور میں اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کچھ سخت باتیں کرتا ہوں علمی، اس لیے کہ یہ علمی مجمع ہے۔ تو آج بھی میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں جو آپ کے بہت سارے سوالات ان کے جوابات حل ہو جائیں گے۔ یہ جو من کنت مولا ہے، اس میں یہ مولا کا جو معنی ہے، یعنی اتنی مہم چیز غدیر کہ اس وقت تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک اس نبی نے علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا۔ پھر کیوں امت اس مہم چیز پر متحد نہیں ہے؟ چونکہ مولا کے معنی میں ہی امت الجھ رہی ہے۔ کچھ کہتے ہیں مولا کا معنی دوست ہے، کچھ کہتے ہیں مولا کا معنی صاحب اختیار ہے۔ آخر نبی کو کیا ضرورت تھی ایسے لفظ استعمال کرنے میں کہ جس میں اختلاف ہو؟ توجہ ہے نا؟ اصل نبی یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی جذبات میں نہیں آئے نبی، کسی خطیب کی خطابت کا جملہ نہیں ہے، کسی ذاکر کی ذاکری کا جملہ نہیں ہے، کسی شاعر کی شاعری نہیں، نبی ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ یہ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ کہوں۔ تو اتنا سچا نبی کیوں ایسا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ جس میں امت الجھ رہی ہے؟ کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے کہ جس میں اختلاف پیدا نہ ہوتا، کیوں ایسا ہوا؟ اردو زبان میں توجہ کیجیے گا، جب کسی چیز میں ابہام ہو، کوئی چیز مبہم ہو، اختلاف پیدا ہو جائے، اس کو حل کیسے کرے؟ دو اصطلاح استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے قرینہ حالیہ اور ایک ہے قرینہ مقالیہ۔ مثال دوں تاکہ یہ چھوٹے بھائی میرے سمجھ جائے۔ اسد، الف سین دال،
توجہ ہے نا؟ اسد عربی زبان میں شیر کو بھی کہتے ہیں حقیقی معنی میں، اور جو مرد بہادر ہو اس کو بھی اسد کہتے ہیں۔ بس حیوان کے لیے بھی اسد استعمال ہو رہا ہے اور انسان کے لیے بھی مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بڑی محنت کی ہے میں نے اس تقریر پر، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ اب ہماری اس مجلس میں کوئی کہے کہ میں نے فلاں جگہ اسد دیکھا، اب سننے والا ابہام کا شکار ہوا کہ یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسد دیکھا، اس کی مراد وہ شیر ہے یا بہادر شخص؟ توجہ کیجئے گا۔ ہاں، ہمارے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سوال کرو۔ سوال کرنا عیب نہیں ہے، جواب نہ دینا عیب ہے۔ ہم سے پوچھو، ہم غدیر حل کر کے بتا رہے ہیں کہ مولا کا کیا معنی ہے۔ یا یہاں تک بات کلیئر ہے؟ اب یہاں جب ابہام ہو گئے، کنفیوژن ہو گئی، کیسے حل ہو کہ سلمان جوادی نے جو اس مجمع سے کہا کہ میں نے اسد کو دیکھا، یہ مجمع ابہام کا شکار ہوا، اجمال کا شکار ہوا، اہمال کا شکار ہوا کہ مولانا کی اسد سے مراد کون سا اسد مراد ہے۔ جب ایسا مسئلہ پیش آئے، میکن صاحب توجہ چاہوں گا آپ کی، جب ایسا مسئلہ پیش آئے تو پھر دو کرینے ہیں، وہ پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ کرینہ کہتے ہیں علامت کو، کرینہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی وہ نشانی یہ بتاتی ہے کہ اس وقت اس اسد سے مراد کیا ہے۔ وہ کرینہ کیا ہے؟ یا وہ کرینہ، وہ علامت گفتگو میں ہوتی ہے یا وہ علامت اس ماحول میں ہوتی ہے۔ گفتگو میں وہ کرینہ کیسے ہوتا ہے؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، جنگل کے حیوانوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، جنگل کے بارے میں، چیتے کے بارے میں، ہرن کے بارے میں، بکری کے بارے میں، گائے کے بارے میں، اور اسی اسنامہ میں کہوں کہ میں نے اسد دیکھا، تو اب یہاں کرینہ بتا رہے کہ اس اسد سے مراد شیر ہے، چونکہ پیچھے جو گفتگو چلی آ رہی ہے وہ حیوانوں کے بارے میں ہے۔ اگر میں کہوں، جو مثال کتاب میں ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اسد کو حمام میں دیکھا، تو اب یہاں اسد سے مراد انسان ہے، کیونکہ حمام میں شیر کا کیا کام ہے۔ تو یہ گفتگو میں کرینہ ہے جو اس اسد کے معاملے کو حل کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ بولے میرے ساتھ ساتھ۔ ایک مرتبہ کرینہ ماحول میں ہے، میں کہوں ساری زمین بہر بھیگ چکی ہے، اب کس پانی سے ابہام ہے، لیکن اگر بہر بارش ہو رہی ہو اور پھر میں کہوں کہ ساری زمین بھیگ چکی ہے، تو اب یہاں پر فوراً ذہن ہے چونکہ بارش ہو رہی ہے، اس سے کہتے ہیں کرینہ حالیہ، ماحول بتا رہی ہے۔ عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، قرائن اور نشانیاں آ کر ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ جیسے لفظ عین، میں رک کے جا رہا ہوں، بات بڑی مہم ہے۔
عین یہ نون 70 معنی ہے اس کے. گھٹنا بھی مراد ہے عین سے، یہ والا چشمہ بھی مراد ہے، بہنے والا چشمہ بھی مراد ہے، یہ آنکھیں بھی مراد ہے، بڑھیا بھی مراد ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے کہتے ہیں مشترک لفظی، کہ لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہو. تو جب لفظ ایک ہو معنی زیادہ ہو وہاں قرینہ حالیہ اور قرینہ مقالیہ رہ جاتے ہیں. نبی نے جو من کنت مولا میں مولا استعمال کیا ہے وہ بھی اسی اسد کی طرح ہے. اس کے بھی دو معنی ہے، دوست اور آقا. کیسے سمجھے کہ نبی کی مراد دوست ہے یا آقا ہے؟ تو نبی نے اسے پہلے کہ من کنت مولا کہے، جو 4 گھنٹے کا خطبہ دیا اس میں قرائن لائے ہیں. اوئے اوئے صلوات علیہ محمد والے بابا. اس خطبے میں قرائن آئے ہیں کہ میں آگے جا کر جو من کنت مولا کہوں گا میری مراد اسے دوست ہے یا صاحب اختیار. جیسے میں نے 15 منٹ جنگل کے حیوانات کے بارے گفتگو کی تاکہ آگے جا کر جب میں اسد استعمال کروں گا اس سے مراد میری شیر ہے یا بہادر مرد. اسی طرح نبی کا وہ طویل خطبہ قرینہ ہے. عرض کروں گا بھی یہ قرینہ مقالیہ. ابھی پڑھتا ہوں سارے قرائن. اور ماحول، جیسے بارش نے ماحول بنایا اور ہمیں بتایا کہ زمین بارش کے پانی سے بھیگ چکی ہے، اسی طرح نبی نے ماحول بنایا. تھپتی دھوپ میں 3 دن رو کے رکھا اور وہ حج کے جو جناب آدم کے زمانے سے چلا رہا تھا مدنی زندگی کے پہلے 9 سالوں میں اس حج کو رو کے رکھا. نہیں توجہ فرمائیں گے. چونکہ خدا قرینہ حالیہ بنا رہا ہے کہ ایک مہم کا ہونے جا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے خطبہ شروع کیا. معاشر الناس انہو آخر مقام اقومہ فی ھذا المشہد. یہ آخری موقع ہے جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. فاسمعوا وَأَطِیعُوا وَانْقَادُوا لِأَمْرِ رَبِّکُم. سنو اور سمجھو اور حکم خدا کے آگے سر تسلیم خم کو جاؤ. فائے سببیہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ. اس لیے کہ خدا تمہارا مولا بھی ہے اور تمہارا معبود بھی ہے. هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ. مولا معطوف علیہ وہ عطف، مولا معطوف علیہ وہ عطف اور الہکم اس پر معطوف. توجہ کیجئے. هُوَ مَوْلَاكُمْ وَإِلَٰهُكُمْ. وہ تمہارا مولا بھی ہے اور تمہارا معبود بھی ہے. یعنی نبی نے قرائن مقالیہ بیان کرنا شروع کیے، یعنی مولا کے معنی بیان کرنا شروع کیے. هُوَ مَوْلَاكُمْ
इलाहुकुम, वो तुम्हारा मौला भी है, तुम्हारा साहिब इख्तियार भी है। सुम्मा मिन दूनिही रसूलुहु व नबियुहु अल मुखातिबु लकुम। उसके बाद देखो, अर्थ जब होता है तो तर्जुमे की तरह किया जाता है। उसके बाद अल्लाह ने, नबी ने ये नहीं कहा कि सुम्मा मिन बादिही, कहा सुम्मा मिन दूनिही। बाद कब्ल ये आता है जमाने के लिहाज से, दूनी ही आता है रुतबे के लिहाज से, चूंकि अल्लाह के लिए कब्र और बाद जमाने के कैद नहीं लगाए जाते हैं। सुम्मा मिन दूनिही, फिर उसके बाद उसका रसूल तुम्हारा है। क्या है? माबूद तो हो नहीं सकता, यानी जैसा खुदा तुम्हारा मौला है वैसा मैं तुम्हारा मौला हूं। तवज्जो कीजिएगा, हुवा मौलाकुम व इलाहुकुम। लफ्ज मौला लफ्ज इलाह के साथ इस्तेमाल हो रहा है, यानी जो शान उलूहियत है वो मौला में जाहिर होनी चाहिए, और वो दोस्त नहीं साहिब इख्तियार। सुम्मा मिन बादी अलियुन इमामुकुम व वलियुकुम। उसके मेरे बाद अली तुम्हारा मौला है और तुम्हारा इमाम है। हाय हाय, अली तुम्हारा इमाम है और तुम्हारा मौला। जब अल्लाह के लिए लफ्ज मौला इस्तेमाल किया तो इलाह के साथ इस्तेमाल किया, जब अली के लिए मौला इस्तेमाल किया तो इमाम के साथ इस्तेमाल किया। यानी क्या मतलब? यानी अगर अल्लाह की मौलाइयत को समझना हो तो उसकी उलूहियत को समझो, अगर अली की मौलाइयत को समझना हो तो उसकी इमामत को समझो। अल्लाह के लिए मौला का वो माना करो जो उलूहियत के साथ साझगार हो, अली के लिए मौला का वो माना करो जो इमाम के साथ साझगार हो। मैं जरा मुश्किल बात कर रहा हूं न्याज़ हुसैन, अली के लिए वो माना करो जो इमाम के साथ साझगार हो। अब इमाम क्या है? इमाम समझो तो मौला समझाएगा। इमाम क्या है? अल्लामा हिंदी कहते हैं हमारे यहाँ इमाम कौन है? अल इमामतो, ये डेफिनेशन है हमारे इमामत की। अल इमामतो रियासतुन आमतुन फी उमूर दीन व दुनिया नियाबतन अन रसूल। अल्लामा हिंदी कहते हैं हमारे यहाँ इमाम वो है जो रसूल का नायब हो, दीन और दुनिया के उमूर का रहबर हो। रसूल का नायब, दीन और दुनिया का रहबर। तवज्जो नहीं किया आपने? दुनिया की हद है, दीन की हद नहीं है। और इमाम दुनिया का भी रहबर, दीन का भी रहबर। मिसाल दूं, दुनिया कब्र से इधर है, दीन कब्र के इधर भी है और कब्र के उधर भी है। मिलके नारा है। दीन कब्र के इधर भी है, दीन कब्र के उधर भी है, और इमाम दीन का भी रहबर
دنیا کا بھی رہبر، دنیا قبر سے ادھر ہے، امام دین قبر سے ادھر بھی ہے اور قبر کے ادھر بھی ہے، بس امام اسے ہونا چاہیے جس کی قبر سے ادھر بھی چلے، قبر سے ادھر بھی چلے۔ وہ تمہارا امام بھی ہے، تمہارا ولی بھی۔ مولا ان ہی معنی میں ہے جن معنی میں امام ہے، ورنہ کرینہ ضائع، کرینہ حل کر رہا ہے۔ میں سنا دیتا ہوں، ہم امام کس سے کہتے ہیں؟ امامت کو سمجھے تاکہ مولا سمجھ میں آئے۔ امام رضا علیہ السلام نے بھی اصول کافی میں بھی، عیون اخبار امام رضا میں بھی، اور خود علامہ مجلسی نے جلد نمبر 25 بہار الانوار میں بھی امامت کا تعارف کیا۔ سمجھیں کہ امام کون ہے؟ میں آپ کو متن پڑھ دیتا ہوں جہاں تک مجھ میں سکت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الامام نور اللہ وجہ اللہ وعزم اللہ وآیت اللہ۔ الامامت میراث الانبیاء ومنزلۃ الاولیاء وخلافۃ اللہ وخلافۃ رسول اللہ، فہی عصمۃ وولایۃ وہدایۃ وسلطنۃ، فإنہ تمام الدین ورجع الموازین۔ الامام دلیل للقاصدین ومنار للمہتدین والسبیل السالکین والشمس مشرقۃ فی قلوب العارفین، وولایتہ سبب للنجاة وطاعته مفترضة في الحیاة وعدة بعد الممات۔ توجہ ہے، وعز المؤمنین وشفاعة المذنبین والنجاة المحبین وفوز التابعین، لأنها راس الاسلام وکمال الایمان ومعرفة الحدود والاحکام ومعرفة الحدود والاحکام وتبیین الحلال من الحرام۔ فالولایت ہی حفظ الصغور وتدبیر الامور وتعدید الایام بالشعور۔ الامام الماء العذب على الظماء والدال على الهدى، الامام المطهر من الذنوب والمطلع على الغيوب۔ الامام هو الشمس الطالعة بالانوار فلا تناله العين والابصار، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولله العزة وللرسول وللمؤمنين۔ الإمام هو السراج الوهاج والسبيل والمنهاج والماء السجاج والبحر الأجاج والبدر المشرق والغدير المغدق والسبيل والمنهج الواضح المسالك والدليل إذا عمت المهالك والسحاب الحاطل والغيث الحامل والدليل الفاضل والسماء ذليلة ونعمة الجليلة والبحر الذي لا يوصف والشرف الذي لا يوصف۔ توجہ کیجئے گا، والعين الغزيرة والعين الغزيرة وروضة المطيرة والزهر الأريج والبدر البهيج ونير الله والروح الفائق والدليل الواضح والمنهج الواضح والمتجر الرابع والطبيب الرفيق والأب الشفيق۔ الإمام يجب أن يكون عالما لا يجهل والشجاعا لا ينقل ولا يعلو عليه نسب ولا يضانيه حسب، فهو في الذروة من قريش وشرف من هاشم وشرف من هاشم والبقية من إبراهيم والأب من نهج الكريم۔
واللسان من رسول رب الكريم وهو الشرف الاشراف والفرع من عبد المناف عالم بالسیاسہ قائم بالریاسہ مفرز طاعہ توجہ ہے فہم القواقب الغلویہ الانوار العلویہ المشرقة من شمس العصمت الفاطمیہ فی سماء العظمت المحمدیہ الابسان النبویہ الناطقة فی توحة الاحمدیہ فہم الائمة الطاہرون وذریة الاکرمون والخلفاء الراشدون والعلماء الصدیقون والاوصیاء المنتجبون والاوصیاء المنتجبون فهو في ذروة من قریش وحجة الله على الاولین والآخرین واسمهم مكتوب على الاحجار والاوراق الاشجار والاجنحة الاطیار والاوراق الجنة والنار. ہم اپنا امام اسے مانتے ہیں جسے آسمانوں پہ شمسائل کہتے ہیں، زمینوں پہ ہنجائل کہتے ہیں، لوح پہ رسوم کہتے ہیں، قلم پہ منصوم کہتے ہیں. ابراہیم زبان میں کیا تیسی سوریان میں شو ہے، تورات میں ایلیا، زبور میں علی ہے، انجیل میں ولی ہے، قرآن میں علی ہے، عرب میں علی ہے، ہندوستان میں کبتر، روم میں بطیس ہے، فارس میں جبیر. آپ ہم وجہ کریں گے روم میں بطیس ہے، فارس میں جبیر ہے، نبر میں کری ہے، فلسطین میں یوشے ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. رسول خدا کے نزدیک وہ ناصر اور خدا کے ہاں وہ علی ہے، وہ علی ہے. یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدر اب اس امامت کو مولا سے ٹیگ کرے. ہم اپنا امام اس سے مانتے ہیں، جو دنیا میں آ کر نہیں پڑھتا وہ وہاں سے پڑھ کر آتا ہے، وہاں سے پڑھ کر آتا ہے. پھر نبی نے آگے کیا فرمایا؟ ثم الامامت فی ذریت من ولد. کیا جملہ ہے! پھر یہ امامت میرے ذریت میں ہے جو علی کے اولاد سے آئے گی، جو علی کی اولاد سے آئے گی. چونکہ آپ تاریخ اٹھائیں، تاریخ یعقوبی قرآن کی بھی آیات ہیں، اللہ نے جس نبی کا بھی جانشین چنا ہے، اللہ آپ کے سوٹتے ہوئے ہاتھ کو سلامت رکھے. اللہ نے جو جانشین جس نبی کا بھی چنا ہے وہ یا اس نبی کی ذریت میں ہے یا اس نبی کے بھائیوں میں ہے. کسی ایرے غیرے کو جانشین نہیں چنا. پھر پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا سید النبیین ووسی سید الوسیین واوصیاء سادۃ الاوصیاء. ان آدم سأل اللہ عز وجل ان یجعل له وصیا صالحا فأوحى الله عز وجل إليه إني أكرمت الأنبياء بالنبوة ثم اخترت خلقي وجعلت خيارهم الأوصياء ثم أوحى الله عز وجل إليه يا آدم أوصي إلى شيس فأوصى آدم إلى شيس وهو هبة الله ابن آدم وهو هبة الله ابن آدم ثم أوصى شيس إلى ابنه شبان وهو ابن نزلت الهوراء الإنسية التي أنزل الله على آدم من الجنة فزوجها ابنه شيسا
له شيسا ثم أوصى الشبان إلى محلز وأوصى محلز إلى محروق وأوصى محروق إلى عميشة وأوصى عميشة إلى أخلها وهو إدريس النبي وأوصى إدريس إلى ناهورا ودفع الناهور إلى نوح النبي وأوصى نوح إلى سامن وأوصى سام إلى أسامرا وأوصى أسامر إلى بريسشا وأوصى بريسش إلى يافسا وأوصى يافس إلى برتا وأوصى برة إلى جفيسة وأوصى جفيسة إلى إمران ودفع إمران إلى إبراهيم الخليل وأوصى إبراهيم إلى إسماعيل وأوصى إسماعيل إلى إسحاق وأوصى إسحاق إلى يعقوب وأوصى يعقوب إلى يوسف وأوصى يوسف إلى يسريا وأوصى يسريا إلى شعيب وأوصى شعيب إلى موسى وأوصى موسى إلى يوشع بن نون وأوصى يوشع إلى داود وأوصى داود إلى سليمان وأوصى سليمان إلى آسف بن برخيا وأوصى آسف إلى زكريا وأوصى زكريا ودفع زكريا إلى عيسى بن مريم وأوصى عيسى إلى شمعون وأوصى شمعون إلى زكريا وأوصى زكريا إلى منذر وأوصى منذر إلى سليمان وأوصى سليمان إلى هدى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفع بردة إلي وأدفع إليك يا علي وتدفع إلى وسيك ويدفع وسيك إلى أوصيائك من بلدك بعد بلدك حتى يدفع إلى خير أهل الأرض. نبی نے فرمایا اللہ سے آدم نے سوال کیا یا اللہ مجھے وسیع بنا. اللہ نے آدم کا وسیع شیش بنایا, شیش کا وسیع آنوش بنایا, آنوش کا وسیع کائنات بنایا, کائنات کا وسیع میراہیل بنایا, میراہیل کا وسیع یوارد بنایا, یوارد کا وسیع ادریس بنایا, ادریس کا وسیع متوشرا بنایا, متوشرا کا وسیع نمک بنایا, نمک کا وسیع نوح, نوح کا وسیع سام, سام کا وسیع اسامر, اسامر کا وسیع عاشر, عاشر کا وسیع حابر. یہاں تک یہ اوصیاء چلتے رہیں گے. یہ بھی شاید خیر اہل الارض تک آئے گی. یا رسول اللہ وہ خیر اہل الارض کون ہے؟ تو سلمان حیدر جوادی کو کہنے کا حق حاصل ہے کہ محمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, ابو طالب ابن عبد المطلب, عبد المطلب بن ہاشم, ہاشم بن عبد مناف, عبد مناف بن قصی, قصی بن کلاب, کلاب بن مرہ, مرہ بن قعب, قعب بن لوحی, لوحی بن غالب, غالب بن فہد, فہد بن مرہ, مرہ بن کنانہ, کنانہ بن خزیمہ, خزیمہ بن مدرکہ, مدرکہ بن الیاس, الیاس بن نظر, نظر بن مدر, مدر بن نظار, نظار بن ماد, ماد بن عدنان, عدنان بن قیدار, قیدار بن اسماعیل, اسماعیل بن ابراہیم. تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے کہ سرکار کو تھا احمد مختار نے پالا, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, حیدر نے پھر حسنین سے شاہکار کو پالا, ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا. ایک نور کو مردوں میں خدا ڈھال رہا ہے, مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. اللہ نے ہر نبی کا وسیع اس کی ذریت میں بنایا. اور پھر کہا, آگے بات بڑی زبردست سارے, لیکن وقت ختم ہوا. معاشر الناس بی واللہ بشر الاولون من النبیین والمرسلین, میں وہ ہوں جس کی بشارت تمام انبیاء نے دی ہے. فَأَنَا حُجَّتُ فَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَحُجَّتُ عَلَى جَمِيعِ الْمَخْلُوقِينَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ.
میں تمام مخلوقات پر حجت ہوں. اس کا معنی دوست ہے. یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ دوستی کے لیے کہہ رہے ہیں. میں تمام مخلوقین پر حجت ہوں. جملہ سنیے. فمن شکا فیہ فقد شک فمن شکا فیہ فقد کفر کفر الجاہلیہ. توجہ میں پھر پڑھ رہا ہوں. ومن شکا فی ذلک فقد کفر کفر الجاہلیہ. جس کسی نے بھی اس بات میں شک کیا وہ جاہلیت کی منہ پڑے گا. سنیے. ومن شکا فی شیء من قول ھذا فقد شکا فی کل ما انزل الیہ. جس نے میرے کسی ایک بات میں بھی شک کیا اس نے ان تمام باتوں میں شک کیا جو مجھ پہ نازل ہوئی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یہ میرے مزاج کی بات یہاں نہیں چلے گی. جو بات مجھے اچھی لگی لی, جو نہیں اچھی لگی چھوڑ دی. نہیں. قرآن وعدہ کر رہا ہے. اعلان ما اتاکم الرسول, جو تمہیں رسول دے چپ چاپ لے لو. جو دے لے لو. نہیں کہا یہ دے لو یہ نہ دے نہ لو نا. جو دے لو. توجہ کیجیے گا آخر جملہ. جو دے لے لو. کون دے؟ رسول. قرآن میں رسول بھی لفظ آیا ہے, محمد بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی بھی آیا ہے, عبد بھی آیا ہے. رسول منصب ہے, یعنی جو منصب رسالت سے ریلیٹڈ چیزیں ہو صرف وہ لینی ہے. یعنی اگر محمد ہے تو نہیں لینی چاہیے, اعتراض ہوا ہے. نبی دے تو نہیں لینی چاہیے, بس جو چیزیں رسالت سے ریلیٹڈ ہو لے. بعض اوقات سناٹا اچھا ہوتا ہے. جیسے جج صاحب, ایک جج ایک منصب ہے, قضاوت. وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اس کا حکم چلے گا. اگر وہ پارک میں ٹہل رہا ہو تو اس کا حکم نہیں چلے گا. یہ جب عمران خان کو ہٹا رہے تھے تو 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھی نا ساری. اگر گھر میں ہی حکم چلتا تو وہ محترم قاضی صاحب گھر سے ہی حکم جاری کر دیتے. لیکن قاضی کا حکم تب چلے گا جب وہ اپنی مسند پر آئے گا. آیا یہاں بھی ایسا ہے؟ یعنی مثلا اگر وہ کسی کے دروازے پر جا رہا ہے تو یہ تو رسول رسالت سے کام ہی نہیں ہے. یہ تو چونکہ بیٹی ہے, باپ کو ہر بیٹی پسند ہوتی ہے, باپ کے نوازوں کو ادھر بٹھایا, نانا ہے, ہر نوازے کو ہر نانے کو نواز اچھے لگتے ہیں. چونکہ آیت کہہ رہی ہے جو رسول دے وہ لینے ہیں. چونکہ یہاں رسول نہیں, یہاں نہیں لینا. ایسا ہے نہیں, قرآن ہے نا. قرآن جانتا تھا ان باتوں کو. جیسے ہی یہ آیت آئی یہ فکر ایجاد ہوئی بھئی جو رسول دے وہ لینا اور کچھ نہیں لینا. برابر میں آیت آئی ما محمد الا رسول, محمد کچھ بھی نہیں ہے صرف رسول ہے. یعنی وہ جو کچھ کرتا ہے ایسا رسول کرتا ہے. وہ اگر کسی کے دروازے پر جاتا ہے تو رسول ہونے کی بنیاد پر, وہ اگر کسی کے دروازے پر سلام کرتا ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, وہ اگر کسی کو اپنے شانوں پر بیٹھاتا ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, وہ اگر کسی کو اپنے شانوں پر کھڑا کرتا ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, وہ اگر کسی کے لیے رکوع میں روکا رہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, کسی کے لیے سجدے میں جھکا رہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, کسی کے استقبال کے لیے اٹھے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, کسی کو بڑے مسجد میں بلا کر منبر پر اپنے ذات پر بیٹھائے تو رسول ہونے کی حیثیت سے, اور کسی کو اپنے بغل سے اٹھا کر محفل سے باہر نکالے تو رسول ہونے کی حیثیت سے. اللہ
اگر وہ جو کو چھوڑ کے جا رہا ہے تو رسول ہونے کی حیثیت سے، اگر دنیا ان چیزوں کو، کل میں اور بات کروں گا، آپ نے بہت اچھا سنا، مجھے امید نہیں تھی لیکن الحمدللہ آپ نے میرے امید سے، توقع سے اوپر یہ مشکل باتیں سنی. اپنی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں. انشاءاللہ یہاں سے کل میں جاری رکھوں گا. 6 محرم 7 کی رات ہے. آج کی رات سے کربلا میں پانی بند ہو گیا. العطش العطش کی فریادیں بلند ہو رہی ہیں. مصیبت بھرا دن گزرا اور مصیبت بھری رات. وہ سارے، مجھے کہا گیا کہ جناب علی اصغر کے مسائل پڑھنے ہیں، وہ سارے اصحاب با وفا، وہ اکبر، وہ قاسم، وہ شان و شوکت سے جو کاروان چلا تھا، وہ جب سارا مارا گیا، جب حسین کا کوئی نہ رہا، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. 3 دن کا مہمان رہ گئے زہرا کا لال. جب کوئی نہ رہا، 2 روایات ہے، میں ایک سے صرف نظر کر رہا ہوں. مولا آئے جناب زینب کے پاس، بہن اب مجھے اجازت دو. تمام فوج نے اجازت مانگی ہے حسین سے، حسین اجازت مانگ رہے ہیں زینب سے. بھیا جانے سے پہلے اصغر کے پانی کا انتظام کرنا. 3 دن ہو گئے اصغر نے پانی نہیں پیا، ہو سکے سبیل کا انتظام ہو رہا ہے. حشر تک سوچ عدل انسانی، حشر تک سوچ عدل انسانی، صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے. میرے مولا نے جناب اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، غور سے دیکھنے لگے. جن کے چھوٹے بچے ہیں نا، اولاد والوں کو اپنے چھوٹے بچوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. میرے مولا ابا کے دامن میں اصغر کو لے کر چلے. فوجی اشقیا سوچ رہے تھے کہ حسین قرآن لے کر آ رہا ہے، حسین چاہتا ہے کہ وہ صلح کر لے. لیکن ایک مرتبہ جب ابا کے دامن کو ہٹایا تو ایک بچہ نظر آیا. میرے مولا نے کہا اے لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل. اے فوج جفاکار، اگر تمہیں میرے اوپر رحم نہیں ہو تو اس بچے پر تو رحم کرو. اما ترون کیف یتغسل، تم دیکھ نہیں رہے کس طرح مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. اے عمر سعد، اگر تیرے سامنے کوئی خطا کار ہے تو وہ حسین ہے. ہو سکے تو اس بچے کو ایک گھونٹ پانی پلاؤ. جب مولا پانی مانگ رہے تھے، کیسے مانگے؟ کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے آج تک کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی، لیکن اتنا غریب ہو گیا. ساقی کوثر کا بیٹا دریاؤں کو شرم نہیں آ رہی، ٹیٹے مار کے بہ رہے تھے. ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے حسین ابن علی. عزاداروں، جنہوں دریا سے مچھلی کو نکلتے ہوئے دیکھا ہو، مچھلی پر 3 کیفیات آتی ہیں. جب مچھلی کو پانی سے نکالو پہلے وہ اچھلتی ہے، اچھل اچھل کے جب وہ نڈھال ہو جائے پھر وہ تڑپتی ہے، تڑپ تڑپ کے جب وہ نڈھال ہو جائے پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے. میرے مولا نے جب جناب اصغر کو کربلا کی گرم ریت پہ رکھا، ایک مرتبہ اصغر اچھلنے لگے. چونکہ اصغر کا بدن نرم تھا، کربلا کی گرم ریت اچھل اچھل
کے جب نڈھال ہوا پھر تڑپنے لگے، تڑپ تڑپ کے جب نڈھال ہوا اصغر پھر پیاس کی وجہ سے کبھی منہ کھولتا کبھی بند کرتا، لیکن اصغر پر اللہ چوتھی کیفیت بھی آئی، اتنی شدت پیاس منہ کھلتا ہے بند نہیں لیتا، بند ہوتا ہے، جتنا بھی کوئی سنگ دل ہو گئے یہ حالت دیکھتا اس کا دل رام پڑ جاتا، لیکن یہ درندوں سے بھی بدتر تھے۔ جب پانی نہ لائے جناب اصغر نے اپنی ننھی سے زبان خوش ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، یا فوج اشیاء میں کوہرام مچا، طرف کر عمر صاحب کہتے ہیں این این ارملا اکتا کلام الحسین، اے ارملا کہاں حسین کے کلام کو قطع کرو۔ عزاداروں ابھی بھی آپ جائیں عرب سے پوچھے، ہر جانور کو مارنے کے لیے مخصوص تیر ہوا کرتا تھا، اصغر کو جو تیر مارا گیا اسے جانوروں کو بھی نہیں مارا جاتا۔ یہ وہ واحد شہید ہے کربلا کا کہ جس کا اپنا وزن کم تھا تیر کا وزن زیادہ تھا۔ ہرملا کو بلایا، ہرملا اکتا کلام الحسین، ہرمل نے چلائے کمان میں تیر جوڑا، تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے تیر گر جاتا ہے، پھر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہے پھر گر جاتا ہے۔ عمر سعد قریب ہے، اے عمر سعد، اے ہرملا، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کربلا میں سب سے سنگ دل کون ہے تو میں تیرا نام دیتا، لیکن تجھ سے یہ بچہ کیوں نہیں مارا جا رہا؟ کہاں میری مجبوری ہے، کہاں کون سی مجبوری ہے، کہاں میرے قریب آ قریب گیا، کہاں میں جب تیر پھینکنے کا ارادہ کرتا ہوں پھینکنے کا پردہ اڑ جاتا ہے، ایک آدھی بی بی بڑے مستور باہر آتی ہے جس کے سر پر قرآن ہے، وہ قرآن رکھ کر کے سارے منامار اپنا تیر ملے اور غریب چھین ملے، ظالم تجھے رحم نہیں اور تیری اپنی اولاد نہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ تیر کیسے گیا، آیا فَزُوبِهَا مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، یہ تیر آیا بچہ امامت کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا، مولا نے تیر نکالا چلو آگے بڑھایا، اے حسین تیرے غربت کبھی اکبر کی سینے سے برسی نکالتا ہے، کبھی اصغر کے کانوں سے تیر نکالتا ہے۔ اللہ میرے مولا نے ہاتھوں میں خون لیا، آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے آواز آئی، اے حسین اگر یہ خون آیا قیامت والے دن تک بارش نہیں برسے گی۔ حسین نے زمین کی طرف دیکھا، زمین سے آواز آئی، اے حسین اگر یہ خون آیا قیامت والے دن تک سبزہ نہیں ہوگے گا۔ غریب نے خون لیا، اپنے ریش عذاب کی، میں اسی حالت میں بارگاہ خدا بندی میں جاؤں گا۔ عزاداروں جناب اصغر کو اٹھا کر چلے، لاشیں تو بہت اٹھائے حسین نے، اکبر کا لاشا حواسوں کو آزاد کریں گے، اکبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، عباس کا لاشا اٹھایا، لیکن اصغر کا لاشا قریب سے اٹھایا نہیں گیا۔ خیموں کے قریب جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یا ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے، جناب سکینہ باہر آتی ہے، یا ابتا حل سقیت اخی الماء، بابا اصغر کا سونا بتا رہے کہ اصغر پانی پی کر سو گیا، ہے اصغر پانی پی کر سو گیا۔ تو مولا نے کہا ہاں ہرمل کا تیر کھا کر سو گیا، اور اگر جناب رباب کی نگاہ پڑی رو کر کہتی ہے اے میرے لال اب مثل کا یونہار، عرب تو اونٹنی کے بچے کو بھی نہر نہیں کرتے، یا تو جیسے لال بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ حسین نے بچہ ماں کو نہیں دیا چونکہ جانتے تھے اگر اصغر کی حالت دیکھی رباب نے تو مر جائے گی۔ میرے مولا حسین جناب اصغر کو لے کر خیموں کے پیچھے آئے،
मौला चाहते थे, मौला जानते थे कि असरे आशूरा हमारे लाशों को पामाल किया जाएगा, हमारी लाशों को पामाल किया जाएगा। और मेरे असगर के बदन में इतनी सकत नहीं कि वो घोड़ों की टापों को बर्दाश्त कर ले। हाय कोई बाप अपने बेटे की कब्र ना बनाए। आजादारों में मौला ने एक नई मुनी खबर खोली और जनाब असगर को कब्र में रखा, पाँव की तरफ से मिट्टी डालना शुरू की। जब चेहरे की बारी आई तो नजफ की तरफ रुक गया और मेरे मुश्किल को बना कर दे। और तेरा बेटा इतना गरीब हो गया, इतना गरीब हो गया कि अपने लाल की कब्र बनाए। मैं कहूँगा एक काश अकबर की असगर की लाश बच गई होती। जब 11 मुहर्रम लाशों को गिना गया, उमर साहब ने कहा एक लाश कम है। एक मलऊन ने कहा हमने हुसैन को कब्र को देगा। इन जालिमों ने नेज़ों को उठाया, करबला के जमीन में नेज़ों को मारना शुरू किया। यह एक नेज़ा जमीन में गया, वो जब फिजा में बुलंद हुआ, हाय असगर की मेरा दूध भी ना बचाए। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, तुझे झूला झुलाऊं मैं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं मैं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं मैं, तुझे झूला झुलाऊं, तुझे झूला झुलाऊं मैं, तुझे झूला